بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم رکانہ پہلوان اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہونے والی ملاقات، کشتی کے میدان میں ہونے والی گفتگو اور رکانہ کی طاقت کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ قصہ نہ صرف تاریخ کا حصہ ہے بلکہ اس میں بہت ساری درس آموز باتیں بھی چھپی ہوئی ہیں، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، عرب کا صحرا ہمیشہ سے اپنی انتہائی سخت حالات کی وجہ سے مشہور رہا ہے، جہاں انسانیت کو جینا ایک بہت بڑا مقابلہ ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو نہ صرف شدید گرمی اور خشک ہواؤں کا سامنا ہوتا ہے، بلکہ یہاں کے ریگستانوں میں زندگی گزارنا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ لیکن اسی مشکل ماحول میں کچھ ایسے سورما پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی طاقت اور بہادری سے نہ صرف اپنی قوم بلکہ پورے عرب کا نام روشن کیا۔ انہی سورماؤں میں سے ایک رکانہ پہلوان تھے۔ رکانہ ایک ایسے علاقے کا رہائشی تھا جس کا نام فدر تھا۔ یہ گاؤں عرب کے مشہور تجارتی راستوں پر واقع تھا اور یہاں کے لوگ نہ صرف تجارت بلکہ زراعت اور دیگر کاموں میں بھی مشغول تھے۔ فدر کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور بہادری کے لیے بہت مشہور تھے اور یہاں کے رسم و رواج بہت بھی اہمیت رکھتے تھے۔ رکانہ بھی انہی میں سے ایک تھا، مگر اس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی جسمانی طاقت کے لیے پورے عرب میں مشہور تھا۔ اس کا اصل نام رکانہ بن عبد یزید تھا، لیکن لوگ اسے رکانہ پہلوان کے نام سے جانتے تھے اور یہی اس کی شہرت کا سبب تھا۔ رکانہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ جب وہ کشتی لڑتا تو اس کے قدموں کے نشان ریت میں گہرے گڑھوں کی شکل اختیار کر جاتے تھے، گویا وہ صرف ایک آدمی نہیں بلکہ طاقت کا مجسمہ بھی تھا۔ اس کی قوت کا یہ علم تھا کہ وہ اپنے حریف کو زمین پر پٹخ کر ہمیشہ فاتح بنتا تھا۔ اس نے کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی اور اپنے ہر حریف کو چاروں شانے چت کر دیتا تھا۔ لیکن ایک دن رکانہ کو ایک اہم خبر ملی۔ خبر یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ یہ خبر بہت تیزی سے عرب کے مختلف علاقوں میں پھیل گئی تھی۔ لوگ مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ کچھ لوگ ان کے حوصلے اور ہمت کی تعریف کر رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ ان کے دعوے کو شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ لیکن رکانہ کا دل بہت پرشوق تھا اور اس تمام باتوں سے بے خبر تھا کہ یہ نبی کون ہے اور ان کا پیغام کیا ہے۔ رکانہ کی طاقت کا راز صرف اس کے جسمانی طاقت میں نہیں تھا، بلکہ اس کی ذہانت اور حکمت بھی اس کی قوت کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ اسے اپنی جسم کی طاقت پر پورا یقین تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ اس کی قوت کسی بھی حریف کے لیے کافی ہے۔ لیکن جب اس نے سنا کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے ہیں تو اس کے دل میں یہ سوال اٹھا کہ آیا یہ نبی بھی اس کی طاقت کے سامنے ٹک سکے گا۔ رکانہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس نبی کے ساتھ ملاقات کرے تاکہ وہ یہ جان سکے کہ کیا واقعی یہ نبی اتنی بڑی طاقت رکھتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ وہ مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا تاکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل سکے اور ان کے بارے میں مزید جان سکے۔ مکہ پہنچ کر رکانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایک بہت ہی اہم موڑ ثابت ہوئی، کیونکہ اس ملاقات کے بعد رکانہ کی زندگی میں کئی تبدیلیاں آئیں۔ رکانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کشتی کی درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا دعویٰ سنا اور پھر اس کے ساتھ بات چیت کی۔ اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو اپنی طاقت اور حوصلے کا راز بتایا اور ساتھ ہی اسے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا پیغام دیا۔ رکانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کے بعد ان کی رہنمائی کو قبول کیا اور پھر وہ اپنے دماغ میں ایک نیا انقلاب محسوس کرنے لگا۔ اس ملاقات نے اس کی سوچ کو بدل دیا اور اس نے اپنی زندگی کا مقصد ایک نیا رخ اختیار کیا۔ اس کے بعد رکانہ نے نہ صرف اپنی جسمانی طاقت کے راز کو سمجھا بلکہ اس نے اپنی روحانی طاقت کو بھی دریافت کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے
کہ رکانہ کا بیٹا آخرکار کیوں کشتی لڑنے آیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رکانہ کی زندگی کا ایک نیا مقصد تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی اس راہ پر چلے جس پر اس نے چلنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس کے بیٹے نے بھی کشتی میں حصہ لیا تاکہ وہ اپنی طاقت اور ہمت کا مظاہرہ کر سکے اور اپنے والد کی طرح ایک عظیم جنگجو بن سکے۔ پیارے دوستو، اس پورے قصے کا پیغام یہ ہے کہ صرف جسمانی طاقت انسان کی اصل طاقت نہیں ہوتی، بلکہ روحانی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی بھی انسان کی طاقت کا اصل راز ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کی تعلیم دی ہے کہ انسان کی اصل قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہی قوت انسان کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب بنانے کے لیے کافی ہے۔ ایک وقت تھا جب عرب کے کئی علاقوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی تھی۔ کچھ لوگ ان پر ایمان لاتے تھے اور ان کی باتوں کو سچ سمجھتے تھے، جبکہ کچھ انہیں نعوذ باللہ جھوٹا اور جادوگر کہہ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک ایسا شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس وقت تک فیصلہ کرنے میں معلق تھا، وہ تھا رکانہ پہلوان۔ ایک انتہائی طاقتور اور مشہور شخصیت تھا۔ اس کی طاقت کی شہرت پورے عرب میں پھیل چکی تھی۔ اس کی قوت کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کا کام نہیں تھا، لیکن جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا تو اسے اپنی طاقت کا امتحان لینے کی خواہش پیدا ہوئی۔ رکانہ پہلوان نے دل میں سوچا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہے تو انہیں میری طاقت کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس خیال کے ساتھ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور تجسس پیدا ہو گیا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے یزید کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوگا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود دیکھ سکے اور جان سکے کہ کیا ان میں وہ طاقت ہے جو لوگ کہہ رہے تھے۔ یزید رکانہ پہلوان کا بیٹا اپنے والد کی طرح بہت ہی بہادر اور طاقتور تھا۔ وہ بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چل کر کشتی کرتا تھا اور ہمیشہ اپنی طاقت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ اپنے والد کی طرح مکہ جانے کے لیے بے حد بے تاب تھا تاکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکے اور ان کے بارے میں سچ جان سکے۔ مکہ کا سفر رکانہ اور یزید کے لیے ایک طویل اور دشوار سفر تھا۔ جب وہ صحرا کی تپتی ریت پر چل رہے تھے تو سورج کی تیز تمازت نے زمین کو انگاروں کے مانند دہکا دیا تھا۔ ہوا کے تیز جھونکوں نے ان کے چہروں کو چھو لیا اور ایسا لگتا تھا جیسے نمک کے ذرے ان کے جسموں پر بکھر گئے ہوں۔ پانی کی کمی نے ان کی زبانوں کو خشک کر دیا تھا، لیکن رکانہ کی حوصلہ شکنی نہیں ہوئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی لگن تھی، ایک ایسا جذبہ تھا جو اسے مزید آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے بے تاب تھا، اور وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا ان میں وہ طاقت، وہ نور اور وہ دلکشی ہے جس کا عرب بھر میں چرچا ہو رہا تھا۔ آخرکار کئی دنوں کی تھکن اور پیاس کے بعد رکانہ اور یزید مکہ کی سرزمین پر پہنچے۔ مکہ کی فضا میں ایک عجیب سی روحانیت اور سکون تھا جو ان دونوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ لوگوں کے چہروں پر ایک ایسا نور تھا جو رکانہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، گویا یہاں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معمور تھی۔ رکانہ نے اپنے بیٹے یزید کی طرف دیکھا اور کہا، یزید، مجھے لگتا ہے کہ یہاں ضرور کچھ خاص بات ہے۔ دونوں باپ بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ کچھ لوگوں سے پوچھنے کے بعد انہیں بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد میں ہے۔ ان کے قدم مسجد کی طرف بڑھنے لگے اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور تجسس تھا۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں ایک سادہ سی لباس میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو دل کو چھو لینے والی تھی، گویا وہ ہر آنے والے کا خیر مقدم کر رہے ہوں۔ رکانہ پہلوان نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی شخصیت ہے جن کی تلاش میں وہ اتنے دور سے آئے تھے۔
جیسے ہی رکانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قدم بڑھائے، اس کا سینہ فخر سے تنا ہوا تھا اور اس کے نگاہیں چمک رہی تھی۔ اس نے اپنی طاقت اور ہمت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور اپنے آپ کو متعارف کرایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو بھی شخص ان سے ملتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو بھی دعوت دی کہ اے رکانہ، تم بت پرستی سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ جو بے شریک ہے۔ رکانہ پہلوان کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اسے تبلیغ کر رہے ہیں، جبکہ وہ خود ان سے کشتی کرنے آیا تھا۔ اس نے اپنی طاقت کا سحر برسا کر جواب دیا، میں رکانہ ہوں، پورے عرب کا مشہور پہلوان۔ میری طاقت کے چرچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سنے ہوں گے۔ پھر رکانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقابلے کے لیے کہا اور بولا، میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہو۔ اگر یہ سچ ہے تو آؤ مجھ سے کشتی کرو۔ اگر تم جیت گئے تو میں تمہاری بات مانوں گا اور تمہارے دین میں داخل ہو جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ایک پر نور مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کی للکار قبول کرتے ہوئے فرمایا، اگر تمہاری خواہش ہے کہ تم اس شرط پر اسلام قبول کرو گے تو میں تم سے کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ رکانہ کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے سوچا، میں تو اسے لمحوں میں چاروں شانے چت کر کے اپنی طاقت کا لوہا منوا لوں گا۔ لیکن یہ مقابلہ ایسا تھا جس کا تصور بھی مشکل تھا۔ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جن کا معمول انتہائی سادہ تھا اور جو کئی دنوں تک فاقے برداشت کرتے، کھجور کا ایک دانہ منہ میں ڈال کر دن گزار لیتے تھے۔ دوسری طرف رکانہ تھا جو ہر روز گوشت اور دودھ کی فراوانی سے اپنی طاقت کو بڑھاتا تھا۔ رکانہ کی جسمانی طاقت کے حوالے سے یہ مشہور تھا کہ وہ ایک وقت میں 200 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن جب مقابلہ شروع ہوا تو وہ چیز سامنے آئی جس کا رکانہ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی طاقت نے رکانہ کو اتنی قوت سے زمین پر گرا دیا کہ وہ لمحوں میں پچھڑ گیا۔ رکانہ نے جو سمجھا تھا وہ حقیقت سے کہیں دور تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت اور جذبہ وہ چیز تھی جس نے رکانہ کو نہ صرف مادی طور پر بلکہ روحانیت کے لحاظ سے بھی شکست دے دی۔ رکانہ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو تسلیم کیا۔ اس دن کے بعد رکانہ پہلوان کا دن اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو اسلام کے راستے پر گامزن کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت نے اسے وہ باتیں سکھائیں جو اس کی طاقت اور جاہ و جلال سے کہیں بڑھ کر تھی۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور معجزات کا ایک زندہ اور غیر معمولی ثبوت ہے جو آج بھی دنیا کے ہر کونے میں سنایا جاتا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ رکانہ کے ساتھ شروع ہوا تو اس منظر نے دیکھنے والوں کی آنکھوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ رکانہ چونکہ عرب کے مشہور اور طاقتور پہلوان کے طور پر جانا جاتا تھا، اس کی تمام تر خود اعتمادی ایک لمحے میں خاک ہو گئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو اپنے سامنے لایا تو اس وقت لوگ اپنی آنکھوں پر یقین کرنے سے قاصر تھے۔ رکانہ کا غرور تکبر ایک دم سے ٹوٹ کر بکھر گیا اور اس کا سارا دعویٰ جو اس نے اپنی طاقت اور قوت کے بارے میں کیا تھا دھوئیں کی طرح اڑ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو اتنی طاقت سے گرایا کہ وہ زمین پر جا گرا جیسے طوفان کی شدت سے کوئی درخت زمین بوس ہو جائے۔ یہ منظر دیکھ کر رکانہ دنگ رہ گیا اور اس کے دل میں شکوک و شبہات کا غبار بھی صاف ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ ایسا شخص جو ظاہری طور پر کمزور نظر آتا ہو اتنی بے پایہ طاقت کا مالک کیسے ہو سکتا ہے۔
رکانہ نے اپنی شکست کو تسلیم کرنے کے بجائے دوبارہ مقابلہ کرنے کا کہا، مگر اس بار بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آسانی سے ہرا دیا۔ رکانہ نے تیسری بار بھی مقابلہ کرنے کی پیشکش کی۔ جب تیسری بار بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بغیر کسی مشکل کے شکست دی تو رکانہ کو اپنی شکست کا مکمل یقین ہو گیا۔ اس نے سر جھکا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تسلیم کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں بے شمار کشتیوں میں حصہ لیا لیکن کبھی کسی سے نہیں ہارا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 بار شکست دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور میں آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ نہ صرف رکانہ کی ذات کا بتلاؤ تھا بلکہ اس میں بہت بڑی حقیقت پوشیدہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حرکت میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور طاقت کا عکس نمایاں تھا۔ رکانہ کا اسلام قبول کرنا صرف اس کی ذاتی تبدیل نہیں تھی بلکہ پورے عرب میں اس کا اثر پڑ گیا اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں محبت پیدا ہوئی۔ جب رکانہ نے اسلام قبول کیا تو اس کا بیٹا یزید، جو خود بھی ایک معروف پہلوان تھا، اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے والد کی شکست کو اپنی ذلت سمجھ رہا تھا اور اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقابلہ کرنے کی ایک آگ بھڑک رہی تھی۔ یزید، جو کہ جوانی کے جوش اور اپنے والد کی شکست کے غم میں ڈوبا ہوا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ تم نے میرے والد کو شکست دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ آپ ایک غیر معمولی انسان ہو، لیکن میں ابھی تک آپ کی طاقت کو نہیں جان سکا۔ کیا آپ مجھ سے بھی کشتی لڑو گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کی آنکھوں میں جھانک کر اس کی لالچ اور کشتی کو قبول کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یزید کے دل میں ابھی تک شک و شبہات کی آندیاں جل رہی تھی اور اس کو ایمان کی روشنی کی ضرورت تھی۔ یزید نے اپنے آپ کو اس مقابلے کے لیے تیار کیا اور اپنی تمام طاقت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ یزید، جو کبھی کسی سے نہیں ہارا تھا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست دے کر اپنے والد کی شکست کا بدلہ لے گا اور اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کرے گا۔ جب کشتی شروع ہوئی تو یزید نے اپنی تمام تر طاقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر استعمال کی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تمام حملوں کی بآسانی روک دیا۔ یزید اس قدر حیران ہو گیا کہ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کا ہر وار ناکام ہو رہا ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کو ایک لمحے کا موقع دیا تاکہ وہ اپنی طاقت آزما لے، لیکن جیسے ہی یزید نے اپنی پوری طاقت لگا کر حملہ کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برق رفتار حرکت کی اور یزید کو زمین پر گرا دیا۔ یزید کی پیٹھ زمین سے اس شدت کے ساتھ ٹکرائی کہ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ یزید نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کی ٹانگیں جواب دے چکی تھی۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر وہ سکون اور مسکراہٹ دیکھی جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور فرمایا، یزید، تم ایک بہادر نوجوان ہو، لیکن یاد رکھو حقیقی طاقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کس طرح طاقت عطا فرماتا ہے۔ کیا اب بھی تمہارے دل میں کوئی شک باقی ہے؟ یزید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکا کر کہا،
اے اللہ کے رسول، میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہے۔ رکانہ اور یزید کا اسلام قبول کرنا پورے عرب میں ایک اہم واقعہ بن گیا۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا کہ اگر رکانہ جیسے عظیم پہلوان اسلام قبول کر سکتا ہے تو پھر کوئی بھی اسلام قبول کر سکتا ہے۔ اس واقعے نے بہت سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کی اور عرب میں اسلام کی تبلیغ میں ایک نئی روح پھونکی۔ رکانہ نے اپنے بعد کی زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی اور ایک وفادار صحابی بن گئے۔ وہ کئی جنگوں میں حصہ لیتے رہے اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف بے جگری سے لڑتے رہے۔ ان کی بہادری اور قربانیاں آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کی کشش ہر دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، چاہے وہ شخص کسی بھی پس منظر یا قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ پیارے دوستو، آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، نرمی اور شفقت کے بے شمار واقعات سنے ہوں گے، لیکن آپ یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کا ذکر بھی اتنا ہی عام تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سب سے بہترین، سب سے سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ان کی بہادری کے بے شمار مثالیں ایسے ہیں جو آج بھی ہماری زبانوں پر موجود ہے۔ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں مدینہ اپنے حصار میں بند تھا۔ شہر میں اتنی خاموشی تھی کہ گویا مدینے کی ہر ایک گلی میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ سوئے ہوئے لوگوں کی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی اور یہ خاموشی ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ مگر اچانک ہی ایک عجیب اور غیر معمولی آواز نے اس خاموشی کو توڑ دیا۔ یہ آواز اتنی غمگین اور خوفناک تھی کہ جیسے ہی لوگوں نے سنی وہ ایک دم جاگ اٹھے۔ ہر کسی کے دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں مدینہ پر دشمن کا حملہ ہو تو نہیں ہو گیا۔ یہ رات کیا خون میں رنگین ہونے والی ہے۔ ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں سے باہر نکل آئے اور پورے شہر میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا ہوا ہے اور کیا انہیں مدینے کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اندھیرا تھا مگر ہر چہرے پر ایک بے چینی اور خوف کی جھلک نمایاں تھی۔ اسی اثنا میں کچھ لوگ مدینے کی سرحدوں کی طرف دوڑ پڑے تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ دشمن کہاں سے آ رہا ہے، یہ پھر اگر کوئی خطرہ درپیش ہو تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکے۔ لیکن پھر جو منظر پیش آیا وہ ایک ایسا منظر تھا جو نہ صرف ان لوگوں کو متعیر کر گیا بلکہ یہ واقعہ مدینے والوں کے لیے ایک عظیم سبق بھی تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار تیز قدموں سے ان کی طرف آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک انتہائی پرسکون اور پرعزم تھا، اور جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کے دلوں میں سکون آ گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا ہمیشہ آہستہ چلتا تھا، لیکن اس رات وہ گھوڑا اس قدر تیز دوڑ رہا تھا کہ لوگ اسے طوفان کی مانند محسوس کر رہے تھے۔ لوگوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مخصوص پرسکون اور میٹھی آواز میں فرمایا، تم سب لوگ اپنے گھروں کو جاؤ، خوف کی بات نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی مدینے کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ دشمن فرار ہو چکا ہے، میں نے دور جا کر اسے تلاش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں اتنی مٹھاس اور سکون تھا کہ اس کی گونج نے لوگوں کے دلوں سے خوف اور پریشانی کو مکمل طور پر نکال دیا تھا اور وہ واپس اپنے گھروں کی طرف چل پڑے۔ پورے شہر میں سکون اور اطمینان کی فضا چھا گئی۔ اس واقعے نے لوگوں کے دلوں میں یہ پیغام دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ ہے،
ہمیں کسی دشمن سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا آئینہ دار تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہ کر انسان کسی بھی مشکل یا پریشانی کا سامنا کر سکتا ہے، اور اس میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ صرف اس رات کے جرأت اور بہادری کا منظر نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کی علامت بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور رہنمائی ہمیشہ امت مسلمہ کے ساتھ ہے۔ جب ہم اس واقعے کو اپنے دلوں میں سجاتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا، اس کی ہدایت کو اپنانا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی ترغیب دیتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتی۔ اسی دوران مکہ مکرمہ میں ایک اور شخص تھا جس کا دل نفرت اور بغض سے بھرا ہوا تھا۔ وہ شخص ابی بن خلف تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بدترین دشمن تھا۔ اس کی دشمنی کی داستانیں زبان زد عام تھی۔ اس نے کئی بار اللہ تعالیٰ کی رسول کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی۔ جنگ احد میں جب اس نے پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو زخمی کیا تو اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بھی اس کے جسم پر لگا۔ لیکن یہ سب کچھ اس کی تقدیر کا حصہ بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے راستے کی طرف ہدایت دے دی۔ جیسے ہی اس کا سینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے رنگین ہوا، ایک عجیب انقلابی تبدیلی اس کے دل میں آئی۔ اس کے دل میں ایک نیا جذبہ بیدار ہو گیا، اور اسی میدان میں اس نے اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا۔ وہ جو کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ اب ان کا سب سے بڑا سپاہی بن چکا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی گنہگار کو اگر وہ سچی توبہ کرے اپنے دروازے کی طرف بلاتا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی ہدایت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ انسان کے دل میں موجود نفرت اور بغض کو بھی محبت اور عقیدت میں بدل سکتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے، اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔